سب سے پہلے میں آپ کو یہاں ایک زیارت کرواؤں گا. یہاں ایک مسجد ہے. میں پہنچا ہوں مسجد گمامہ. مسجد حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مسجد سیدنا علی ہے، مسجد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول. تو السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد شریف کے لیے. مسجد نبوی میں تہجد کے ٹائم پہ بھی جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ رستے میں ایک بڑی بہترین زیارت آتی ہے. انشاءاللہ ہم وہ آپ کو دکھائیں گے. ابھی بالکل گراؤنڈ فلور پہ اترنے والے ہیں. الطابق الأول first floor. تو گراؤنڈ فلور پر ہم آ گئے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم سیدھا جائیں گے. السلام علیکم. چابی جمع کروا دی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیدھا جائیں گے حرم کی طرف. حرم یہاں سے بالکل چند قدم کے فاصلے پر سامنے آپ کو شاید لائٹ سے گرین مینار نظر ہے. یہ گنبد خضرا کا مینار ہے. سامنے مسجد نبوی شریف کا مینار نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ لوگ بڑی تعداد میں بھی جا رہے ہیں. سب سے پہلے تہجد کے نوافل ادا کریں گے، اس کے بعد جو ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد واپس آ کے اپنے روم میں آرام کریں گے. دیکھ سکتے ہیں بڑی بلند و بالا بلڈنگ ہے. یہ سامنے مسجد نبوی شریف اور یہ سامنے ہمارا ہوٹل. بس اتنا سا فاصلہ ہے مسجد سے. وضو کر کے نکلیں، کوئی بغیر وضو ہی نکل لے. ابھی صبح کا ٹائم ہے. صبح جلدی جلدی ناشتہ کر کے ڈائریکٹ ہم لوگ نکل رہے ہیں. تو آج میں آپ کو رستے میں یہاں پر ایک زیارت کرواؤں گا 3 مسجدوں کی، جو اب تک میں نے نہیں کروائی. یہاں پر بالکل نزدیک ہے ہمارے پاس، لیکن اب تک زیارت نہیں کروائی میں نے. ماشاءاللہ صبح کا ٹائم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں. پاکستان میں اس وقت تو کہا جا رہا ہے بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن اس وقت یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں ایک زیارت کرواؤں گا. یہاں ایک مسجد ہے جسے مسجد حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے. اور یہ مسجد اس وقت جو ہے چاروں طرف بلڈنگوں کے درمیان آ چکی ہے، بند ہو گئی ہے. لیکن ابھی جو ہے سعودی گورنمنٹ نے اس مسجد کو دوبارہ ایک سائڈ اس کا کھول دیا ہوا ہے. ابھی جس سائڈ پہ ہم آئے ہوئے یہ سائڈ ابھی تک اس کی بند ہے. میں کوشش کروں گا کسی طریقے سے مسجد میں آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد حضرت عمر فاروق. یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا. تو ترکی گورنمنٹ نے جہاں جہاں بزرگان دین کا، جہاں صحابہ کرام کے، یہاں خلفاء راشدین کے جہاں پہ گھر ہوا کرتے تھے، یہاں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا، وہاں پر ترکی دور حکومت میں جو ہے اس میں مساجد بنا دی گئی ہے. تو یہ مسجد جو ہے سیدنا حضرت عمر فاروق کے نام سے منسوب ہے. چاروں طرف سے یہ بند کر دیا گیا ہے. میں نے یہاں سے شیٹ لگے ہوئے تو یہاں سے میں نے باہر سے دکھایا ہے. تو ایک آگے ایک اور مسجد آتی ہے، بڑی تاریخی مسجد ہے. ابھی چلتے ہیں اس کی طرف. نماز تہجد کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا جلدی جلدی آپ کو میں وہ مسجد بھی دکھاتا رہوں اور اس مسجد کا ایک مختصر تعارف بھی کراتا رہوں گا. بالکل مسجد شریف کے سین میں ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، باہر ہی ہے مسجد شریف کے. گیٹ نمبر 6
جو کہ آج کل ان کے نمبر چینج کیے گئے ہیں، لیکن ہم گیٹ نمبر 6 جو پرانا ہوا کرتا تھا اس طرف آئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے فٹ بال نما سنگ مرمر کے گول گول پتھر 3-4 سال پہلے جب آئے تھے تب بھی یہ اسی جگہ موجود تھے، اور آج بھی الحمدللہ یہ اسی جگہ پہ موجود ہیں۔ شاید ان پتھروں کو دیکھ کر کسی کو مدینے کی یاد آ جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو جی ناظرین، اس وقت میں پہنچا ہوں مسجد گمامہ۔ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے مسجد گمامہ۔ میں اس کا فرنٹ سائڈ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں سحری کا ٹائم جو ہے ابھی قریب ہے، تو جب کہ نوافل بھی ادا کرنے تھے اور سحری جو ہے بند کرنی تھی آب زمزم سے، تو اسی لیے میں جلدی اس مسجد کا تعارف کروا کے پھر مسجد شریف میں جاتا ہوں۔ یہ مسجد حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 6 کے بالکل سامنے یہ مسجد نبوی شریف، یہ سامنے سے لوگ جا رہے ہیں گیٹ نمبر 6۔ آج کل ان کے نام چینج کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ قدیم گیٹ نمبر 6 گیٹ نمبر 7 آس پاس یہ مسجد نبوی شریف، اور یہاں سے جو ہے ساتھ میں یہ مسجد گمامہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ مسجد۔ اس مسجد کی مختصر اگر میں ہسٹری آپ کو بتانا چاہوں تو اس مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مدینے میں بہت زیادہ قحط پڑا تھا، کافی دنوں سے بارشیں نہیں ہوئی اور مدینہ جو ہے قحط زدہ ہو گیا تھا، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں بہت زیادہ قحط پڑ گیا ہے اور ہم لوگ کے پاس اناج بالکل ختم ہو چکا ہے، مال مویشی بھی مر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر بیٹھ کے دعا کی، تو اسی وقت کہتے ہیں کہ ایک بادل آیا اور مدینے کی بستی کے اوپر پورے 1 ہفتے تک برستا رہا، یہاں تک کہ مدینے میں سیلاب کی صورت پیدا ہو گئی۔ پھر وہی صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مدینے میں سیلاب آ رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اس بارش کو تھما دے۔ تو حضور نے عرض کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بارش اسی وقت تھم گئی تھی۔ تو گمامہ کہتے ہیں عربی میں بادل کو، یعنی بادلوں والی مسجد۔ تو یہ مسجد بڑی تاریخی مسجد ہے۔ ابھی ایک اور مسجد کی طرف چلتے ہیں، اس کے ساتھ میں بالکل موجود ہے۔ لائٹس بہت زیادہ ہیں، نزدیک جانا پڑے گا، یہاں سے اس طرح نظر نہیں آئے گی۔ تو ایک اور یہ مسجد ہے بالکل گمامہ کے ساتھ میں ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد سیدنا ابو بکر صدیق، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منسوب مسجد ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر نماز عید ادا کی تھی۔ تو یہ ساری مقدس زیارات ہیں، یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام کی یادیں وابستہ ہیں۔ تو ان تمام جگہوں پہ مساجد بنا دی گئی ہیں، کیونکہ مسجد نبوی شریف بالکل نزدیک ہے، لیکن یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عید ادا فرمائی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی مسجد سیدنا علی ہے، لیکن یہ سامنے آپ کو مینار نظر آ رہا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کاش حضرت فاطمہ میرے گھر کے ساتھ ہوتی۔ تو اس صحابی نے اپنی زمین حضرت علی کو بطور ہدیہ، یعنی تحفے کے طور پر پیش کر دی تھی۔
تو الحمدللہ یہ نزدیک ترین جو ہے 4 زیارات تھی وہ میں نے آپ کو کروا دی ہے. یہ مسجد گمامہ اور یہ ساتھ میں مسجد ابو بکر ہے اور اس کے بیک سائڈ پہ مسجد علی ہے, اور اس سے پہلے آپ نے جو دیکھی تھی وہ مسجد عمر فاروق تھی. تو اب ٹائم کافی ہو گیا ہے, اذان کا ٹائم بھی قریب ہے. اس سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت جو ہے تہجد کی ادا کر کے نماز فجر کے بعد انشاءاللہ پھر تھوڑا بہت آرام ہوگا. تو یہ مسجد گمامہ کے سین میں یہ چھوٹے چھوٹے یہاں پر جگہیں بنائی گئی ہیں بیٹھنے کے لیے. یہاں بہت بڑی افطاری بھی ہوتی ہے, آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا. کافی بڑا سین بنا دیا گیا ہے یہاں پر. تقریباً 2 سال کے بعد پھر مدینے کی رونقیں بحال ہوئی ہیں. میں چاہ رہا تھا ویڈیو کو اینڈ کرنے کا, لیکن چونکہ ابھی مسجد نبوی میں ہم داخل ہونے والے ہیں, سوچا کہ آپ کو لاسٹ میں گنبد خضرا کا بھی نظارہ کروا دوں اور آپ سب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہیں. الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو چکا ہوں. یہ سامنے سے حضور کا روضہ مبارک نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ صلاۃ شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پوری مسجد نبوی شریف صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آپ بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. چونکہ ابھی ٹائم کافی ہو چکا ہے, میں ویڈیو کو یہاں کلوز کروں گا. یہ حضور کا روضہ مبارک اور ساتھ میں جو ہے یہ باب فہد, یہ جو ہے باب فہد, یہاں سے جو اندر جاتے ہیں یہ مسجد نبوی شریف کا جو اصل جو پہلی جو مسجد تھی حضور علیہ السلام کی, وہ باب فہد والا حصہ جو ہے وہ پہلی مسجد. بعد میں جو دیگر جو مسجد کا آتا ہے وہ توسیع کی گئی بعد میں, لیکن باب فہد سے جب اندر ہم جاتے ہیں تو یہ اصل جو حصہ مسجد نبوی شریف کا تھا یہ وہی پرانا والا حصہ ہے. تو یہیں سے جو ریاض الجنہ کا رستہ جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جو زیارت ہوتی ہے, جو حاضری ہوتی ہے, وہ بھی وہیں سے ہوتی ہے. تو یہ سامنے ابھی پانی پینے کا ارادہ ہے, تو انشاءاللہ پانی پی کے ہم گلاس اٹھائے جا رہے ہیں ابھی, کیونکہ اذان کا ٹائم ہونے والا ہے. تو جلدی پانی پیتے ہیں. ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر کلوز. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو تک. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.